نمبر لے لیتے ہیں سمپل ٹھیک ہے جی، اپنا تعارف کرا دیجیے. سمپل ٹھیک ہے. ہلو ہلو سر، آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. آپ کون سا ہے، کیا آپ کا عقیدہ ہے، آئیڈیالوجی ہے؟ سر میں ہیومنزم پہ بلیو کرتا ہوں. ہیومنزم پر. پہلے آپ کچھ اور تھے؟ نہیں سر، پیدا ہی آپ ہیومنسٹ میں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں سر. یعنی پیدا ہوتے ہی ایک دم پہلے دن سے ہیومنسٹ، یا کچھ اور کسی مذہب میں بلیو رکھتے تھے؟ میں سر ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ہیومنزم پہ بلیو کرتا ہوں. ارے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں اس سے پہلے آپ کچھ تھے ہیومنزم سے پہلے، یا بس پیدا ہوتے ہی پہلے دن آپ نے کہا پیدا ہوتے ہی کہ آج سے میں ہیومنسٹ ہوں؟ آپ ہندو تھے، مسلمان تھے، کرسچن تھے، میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں پہلے کیا تھے آپ؟ سر وہ الگ بحث ہو جائے گی. نہیں ہوگی نہیں، اسی پر ہم ہیومنزم پر ہی بات کریں گے. میں صرف پاس جاننا چاہ رہا تھا، نہیں ہوگی الگ بحث. کوئی بات نہیں، اگر ہیومنسٹ ہیں تو فور دا سیک آف ہیومینٹی آپ اس راز کو ڈسکلوز کر ہی دیں. ہاں میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا رہتا جی سر. میرا سوال تھا، ہاں کیا میں سوال رکھ سکتا ہوں؟ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجیے. فور دا سیک آف ہیومینٹی دے دیجیے. اب اتنی بڑی آپ کو میں نے قسم دے دی، جتنے ہیومنسٹ ہیں اس کے اوپر تو کوئی قسم ہی نہیں نا ان کے لیے. یہ سب چیز ہے. آپ اگر ہمیں اللہ کی قسم کہہ کر دے کر کوئی بات کہیں گے ہم مجبور ہو جائیں گے. بھائی اتنی بڑی قسم دے دی، ہم آپ کو ہیومنزم کی ہیومینٹی کی قسم دے رہے ہیں. اب بتائیے آپ اس کا تو عزت کریں. اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گے پھر آپ ٹرو ہیومنسٹ نہیں ہیں. آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا سر؟ آپ کے نام ماننے سے. اچھا سمپل بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ سنیل چودھری. ہاں سنیل چلے بھائی، ٹھیک ہے. اب آگے آپ بڑھیں. یہ بتائیں، اب آپ کی بیک گراؤنڈ میں پتہ لگ گئی ہے. وہ تو آپ نے جواب دے ہی دیا. نہ دینے پہ بھی آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی اب سوال آپ کا کیجیے. آپ سوال کیا ہے؟ سوال کیجیے. سر میرا سوال یہ تھا سر، ایک نان مسلم اور نان مسلم کو کیوں دو ٹیسٹ پار کرنے پڑتے سر؟ ایک مسلم کو ایک ٹیسٹ کیوں پار کرنا پڑتا ہے، نان مسلم کو کیوں دو ٹیسٹ پار کرنا پڑتا ہے؟ جس طرح ایک ٹیسٹ کون ہے اور دو ٹیسٹ کون ہے؟ ہاں سر ایگزامپل کے طور پر، ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک نان مسلم جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کو وہ جب دیکھتا ہے کہ کریٹر کون ہے، وہ کریٹر پہچاننے میں اس کو 10 یا 20 سال لگ جاتے ہیں. پھر وہ جب حقیقت پہ پہنچتا ہے پھر وہ کریٹر کی بات ماننے میں وہ زندگی گزر جاتی ہے. یہ سیکنڈ ٹیسٹ کریٹر کی بات مان. تو وہاں نان مسلم کو دو ٹیسٹ پار کرنے پڑتے. ٹھیک ہے سنیل بھائی، اگر میں آپ کا جواب دے دوں تو آپ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں میرے دو یا تین ہی سوال تھے. اگر اور وہ آگے کے 2 سوال کلیئر ہو گئے تو آئی تھنک سو. بالکل، مطلب پھر ایز اے ہیومنسٹ سچ کو تو آپ احترام کرتے ہیں سچ کا نا، تو آپ سچ اگر کہہ رہے ہیں تو بالکل میں آپ کے جواب دیتا ہوں. اگر صرف بحث کرنے کے لیے آئے تو پھر فضول ٹائم نہیں ضائع کرنا. تو اب سوال کا سچ جواب یہ جاننا ہے، تھا. پہلی ہاں بات سچ جاننا ہے. ہاں سچ جاننا ہے اور اگر اڈاپٹ کروں گا تو بہت اچھا. آئی تھنک سو اگر دل چاہا اڈاپٹیشن زیادہ موو ہو گئی آپ کے اس پہ تو آئی تھنک سو آئی ول ایکسپٹ. دیکھیں اگر میرا دل چاہے تو یہ نہیں یا ہے کہ پھر میں میرے مانوں وجہ گا، سے پھر دل چاہے دوسرے گا لوگوں نہیں. کو بھی مل سکتا ہے. ہاں آئی تھنک میرا کوئی ڈاؤٹ رہے دوسرے لوگوں کا اگر کلیئر ہو گئے تو وہ ایکسپٹ کر لیں گے. نہیں یہ سنیل بھی مائنڈ بھائی، رکھتا میں ہوں. آپ سے بات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ حق پرست ہیں تو پھر جب میں آپ کے سوال کا جواب اگر دوں تو پھر میں چاہتا ہوں آپ حق پرستی سے اسلام کو پھر قبول کریں. پہلی بات یہ کہ 2 امتحان نہیں ہے، اصل میں ایک ہی امتحان ہے. پہلا امتحان جو ہے جو ہر ایک انسان کو ہوتا ہے، چاہے کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا کسی کافر گھرانے میں پیدا ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے. جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پھر خواہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ جب اللہ کو کوئی پہچانے کہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، تو پھر اس کی اطاعت اس کے ساتھ آٹومیٹکلی آتی ہے. 2 امتحان نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوگا. جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مسلمان نہیں تھا. لوط علیہ السلام کی بیوی، اس طرح والے اگزامپل ہم آپ کو دے سکتے ہیں قرآن سے. اور آپ نے دیکھا بھی ہو کئی لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا بھی ہوئے ہو، وہ اللہ کو اصل میں مانتے نہیں ہیں، رواجی مسلمان ہوتے ہیں. اور جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم ہوگا.
جیسے آپ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ آج آپ مسلمان ہو جائیں گے. اس طرح کل بھی ہمارے ساتھ 2 لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے تھے. اس سے پہلے لوگ کئی ایسے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, ون میسج فاؤنڈیشن چینل پہ آپ دیکھیں, ہمارا اردو بھی چینل ہے, کئی لوگ جو ایسے ہیں جو بالکل کرسچن, جوئش, ایتھیسٹ, ہندو, سکھ گھروں سے آتے ہیں, وہ مسلمان ہوتے ہیں اور بہت اچھے مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ, دعوت دیتے ہیں, مسئلہ علم کی طرف آتے ہیں, قرآن حفظ کرتے ہیں, ان کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک کے لیے 2 امتحان, ایک کے لیے نہیں, امتحان ایک ہی ہے ساری انسانیت کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ہمیں کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن اور انسان کو اس لیے نہیں بنایا صرف سوائے عبادت کے لیے. تو عبادت یہ عارفون, پہلے اللہ کو پہچاننا ہے, جب پہچانیں گے تو عبادت کریں گے, کیونکہ اللہ خالق ہے, عبادت کے کا حق ہے کہ صرف اس کی عبادت ہو. تو یہ ایک ہی امتحان ہے. سوال آپ کا ہو گیا. ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا شیخ عثمان صاحب, ایک حدیث میں, اور صحیح حدیث ہے, سمپل صاحب آپ کے لیے ہے وہ حدیث, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنی پرانی آئیڈیالوجی کو, جیسے اگر وہ کتابی ہے یعنی کرسچن ہے, جو ہے, اس کو چھوڑ کر اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو دراصل اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے. تو ایک آدمی جو مسلم فیملی کے اندر بورن ہوا اور وہ کنٹینیوسلی مسلمان رہا اور اسی طریقے سے مر گیا, اس کے لیے تو سنگل ریوارڈ ہے. لیکن ایک آدمی نے اپنے پرانی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر نیا اس نے جو مذہب اختیار کیا ہے اس کو سچ جان کر, اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے. تو آپ یہاں غیر مسلم کے لیے ڈبل ایگزام کی بات کر رہے ہیں, وہاں غیر مسلم کو جو اسلام قبول کر رہا ہے اس کو ڈبل ریوارڈ مل رہا ہے. ایگزام ایک ہی ہے, ٹیسٹ ایک ہی ہے. سر میرا یہی اصل کوشچن یہی تھا کہ سر کریٹر کو پہچاننے میں 20-30 سال چل جائیں گے تو سر پھر وہ پہلا ٹیسٹ میرا کریٹر پہچاننے میں چل جائیں گے نا آدھی زندگی, پھر سیکنڈ ٹیسٹ مجھے پھر اس پہ عمل کرنے میں 10 سال ایسے. تو یہ سر ایکچوئل سوال پھر یہ کیا نہیں ہے. آپ نے جواب صحیح طرح سنا نہیں. میں نے اور مفتی صاحب نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ دیکھیں ٹیسٹ ایک ہی ہے. ایک بندہ اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو تو جب وہ سمجھے کہ اللہ کون ہے, اللہ کی صفات, اللہ میرا رب سبحانہ و تعالیٰ, تو اس میں تو بچپن میں 2 سال کا بچہ تو نہیں کرتا نا. تو وہ بھی نہیں سر, ایک سیکنڈ میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں سر. اس کے پاس پہلی سے ہی وہ کتاب ہے, وہ فیملی پہلے سے ہی اس کے پاس, صرف اس کو فالو کر کے وہ پہلا ٹیسٹ آگے بڑھانا ہے سر. اس سے پہلے سر وہ پہلا ٹیسٹ نان مسلم کے لیے تو سیکنڈ ٹیسٹ ہوگا نا سر, وہ وہاں تک پہنچنا. آپ کا سوال سر وہ گھر, ہاں سر, فار ایگزامپل کے لیے اگر وہ کوئی ایک گھر ہے, اگر وہ بارڈر پہ ہے, وہ گھر تک پہلے پہنچنا ہے نا. تو جب میں پھر گھر کا وہ فیصلہ کروں گا کیا ہے نہیں کیا نہیں, وہ گھر تک ہی وہ پہنچ رہا نہیں اپنے, تو پھر وہ آگے کا بارڈر وہ پار کیسا کریں گا سیکنڈ. اچھا آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں, اگر ایک بندہ ہے وہ 99 سال کا ہو اور وہ اسلام کو قبول کرے, اور جس دن وہ اسلام کو قبول کرے اسی دن وفات ہو جائے, اس کا ٹیسٹ پاس ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں سر, اگر اس کے مطابق ہے تو. جس دن اس نے حق کو پہچانا, اس نے آگے کوئی عبادت ہی نہیں کی, لیکن اسی دن اس کو موت آ گئی, تو پھر بھی وہ پاس ہو گیا. تو ٹیسٹ تو ایک ہی ہے نا سر. اس کے بعد ٹائم کم تھا نا. ہاں تو ٹائم کم تھا نا, وہ الگ بات ہوگی نا. ٹیسٹ تو پاس کر دیا نا اس نے. اب ایک بچہ ہے, وہ بالغ نہیں ہے, بلوغ سے چھوٹا ہے, مطلب وہ چھوٹا بچہ ہے, 12 سال جب بھی بلوغ کسی پہ آئے, تو اس سے چھوٹا بچہ اگر مر جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے, جیسے ہمارے اسلامی عقیدہ میں ہے, کیونکہ اس کو وہ امتحان کے لیے تیار نہیں تھا, بچہ تھا, سمجھتا نہیں تھا. تو اللہ ایسا امتحان کسی پہ نہیں ڈالتا جو اس کے اوپر مطلب جائز نہ ہو, کوئی حق نہ ہو. تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب انسان بلوغ تک پہنچ جائے, جیسے آپ نے کہا 10-20 سالوں سے لگے, وہ حق کو پہچان لے, پھر چاہے جتنے بھی جلدی یا جتنے سال ہوں یا نہ, اس پہ موت آ جائے تو وہ تو کامیاب ہو گیا. تو ایک ہی امتحان ہے. مسلمان بھی جو ہے, جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے, اگر وہ دل میں اسلام کو نہ مانے تو بات شکل سے تو نہیں بات ہوتی نا. ایمان تو دل سے شروع ہوتی ہے, پھر زبان پہ, پھر اعمال میں. تو یہ بات امتحان ایک ہی ہے. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جو اگر غیر مسلم گھرانے سے کتابی پھر بھی زیادہ ملتا ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں جو انسان مسلمان ہوتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو اس کے پرانے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں, حسنات بن جاتے ہیں, تو اجر بھی زیادہ ہے. تو اب یہ چیزیں تو واضح ہو گئی. آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے؟ میں اس میں اگر ایک چیز میں ایڈ کر سکوں سفل بھائی, مجھے ایک لمحہ دیجیے گا. دیکھیے اسلام میں جو معیار ہے جو طے کر دیا گیا ہے, وہ
رضائے الہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے آپٹیمم ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا یا کہ کسی اور کے لیے. یعنی ہم مسلمانوں میں ہمارے لیے جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز کی ہے. لیکن نماز میں بھی اگر آپ، اور نماز میں بھی جو اعلیٰ ترین جو اعمال میں سے ایک عمل ہے وہ سجدہ ہے. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، اور میں دیکھوں کہ مفتی یاسر صاحب اور شیخ عثمان آ رہے ہیں اور میں ان کے قدموں کی آواز سنوں اور اپنے سجدے کو تھوڑا سا لمبا کر دوں صرف اس لیے کہ یہ دیکھ لیں کہ میں سجدہ کر رہا تھا، تو مجھے اس سجدے کا بھی کوئی اجر نہیں ہے. رضائے الہی بات ہے. آپ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ ایک اور چیز ہے کہ ہم مسلمان ہو کے بھی اگر کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ذاتی ہمیں شہرت مل جائے، کوئی ہمارے شاباشی مل جائے، واہواہی ہو جائے، تو اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم رضائے الہی کے پیرامیٹر سے ہٹ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ جو شیخ جو کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ سب کا ایک ہی ہے کہ آپ رضائے الہی کے لیے کہ آپ اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اس کے بعد آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں آپ اس میں داخلہ ہونے کے بعد سب کا سب آپ کے لیے اجر ہے. ذاتی طور پہ حق کیا ہے نہیں پتا. یہاں پہ شیخ ہیں، مفتی ہیں، چلے مجھے بیچ میں سے نکال دیں، اپنے سوال کریں، آپ تک حق پہنچ جائے اور آپ پھر حق کے رستے کو چھوڑ دیں تو آپ کا سوال انویلڈ ہو جاتا ہے کہ ٹیسٹ 1 ہے یا 2 ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس حق واضح ہو چکا ہے. کرنا ہے That is the question you need to ask yourself. کائنڈلی اپنا سوال کیری آن کیجیے گا. گڈ پوائنٹ. جی ہاں سمپل صاحب، آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا یا نہیں ملا؟ پہلے سوال کا ٹیسٹ 1 ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ 2 ٹیسٹ ہیں، لیکن اصل میں 1 ٹیسٹ ہے. کافی حد تک. پر سر جیسے کہ جو مسلمان بھی بولتے ہیں کہ ہمیں ٹیسٹ پار کرنا ہے، اس کے احکام پہ اوپر قرآن یا حدیث، قرآن اور حدیث پہ چلنا ہے، تو اس کے حساب سے سر وہ ہمارے لیے سیکنڈ ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا. دیٹس وائی کلیئر. اگر کچھ تھوڑا بہت میرا کانسیپٹ اگر آپ کلیئر کریں گے تو وہ حضرت اب یہ تو میں نے کئی دفعہ کلیئر کر دیا ہے نا. ہم نے بھی، میں نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے. تو اب یہ تو بات دیکھیں، مسلمان جو ہے نا جب اللہ کو پہچانے تو یہ جو اللہ کی عبادت ہے تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ آتی ہے نا. تو اس کی بات یہ ہو گیا، اگر آپ اللہ کو پہچان لیں اور اللہ کی عبادت مخلصاً شروع کریں تو پھر آگے ٹیسٹ نہیں ہے، کیونکہ یہی ٹیسٹ تھا. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کو یہ جب اسلمہ، مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ اسلمہ، جو اپنے آپ کو سپورٹ کر دے اللہ کے لیے، جو اللہ نے کہا میں کروں گا، اس کے آگے امتحان کے مسئلہ نہیں ہے. اس وقت اگر اس وقت بھی آپ کو موت آ جائے یا 100 سال آپ رہیں تو امتحان تو پاس ہوئے، مسلمان تو ہوئے نا. لیکن اس کے آگے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہی کوئی سیکنڈ ٹیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ تو ہو گیا ہے، اس پہ اب اگر اور ہم گھومتے رہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 2 اور سوال تھے، آپ کریں. جی جی کافی حد تک آپ کی بات سمجھ میں آئی سر. آئی ہوپ. گڈ. سر میرا سیکنڈ یہ سوال تھا سر، جیسے کہ سر ریلیجن جو ہے، جتنے بھی ورلڈ میں ریلیجن ہے، کون سا ریلیجن سے وداؤٹ اسٹیچو ہے سر؟ ایک سمپل سر. وداؤٹ اسٹیچوز؟ ہاں سر. اسلام. اونلی ون اور ادر؟ اونلی ون. سر آپ گوگل پہ کیا ریفرنس دے سکتے ہو؟ گوگل پہ ریفرنس نہیں ہے. ہم گوگل کی ریفرنس نہیں دیتے، ہم حقیقت کی ریفرنس دیتے ہیں. ذرا گوگل نہیں سر، اینی ریفرنس. ہاں جی سر. ایک ریلیجن آپ خود میرے لیے ریفرنس ہیں، فکر مت کریں. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ کبھی ہندو مندر گئے ہیں؟ دور دور سے. دور دور سے؟ تو دور دور سے آپ نے بت وغیرہ تو دیکھے ہوں گے وہاں. ہاں سر، پر مجھے وہ آئیڈیالوجی جو پسند نہیں. آئی تھنک کریٹر. آپ کا سوال یہ تھا کہ کوئی دین جس میں بت وغیرہ نہ ہو، اسٹیچوز نا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہندو مندر جب دور سے آپ نے دیکھا تو اس میں بت تھے یا نہیں تھے؟ تھے. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی کرسچن چرچیں دیکھی ہیں؟ جی. اس میں کراس لٹکا ہوتا ہے اور اس میں ایک بندہ ایسے کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. جب وہ نہیں ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا بت. ہاں. ٹھیک ہے. آپ نے جوڈیزم میں ربائز کے اسٹیچوز وغیرہ دیکھے ہیں؟ یہودی؟ جی بالکل. جی نہیں. ہاں بالکل. حالانکہ وہ دیوار پہ، آئی تھنک سو وہ دیوار پہ ہے، وہ دیوار پہ میں نے جو دیکھا ویڈیو، وہ دیوار پہ عبادت کرتے ایک دیوار کے سامنے، جیسے کہ. ہاں بالکل. دیکھیں، اگر آپ گوگل پہ جو آپ کی ریفرنس ہے اس پہ جا کے آپ ربا اسٹیچوز وغیرہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے. اب آپ سکھ
اگر گردوارہ جائیں تو اس میں بھی آپ کو تصویریں اور اسٹیچوز اور وغیرہ مل جائیں گی. صرف آپ پوری دنیا میں بدھسٹ کا بھی آپ نے وہ بڑا موٹا سا جو بندہ بناتے ہیں بدھا تو پتہ نہیں کون ہے، لیکن خیر جو موٹا سا بندہ بناتے ہیں بدھسٹ، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. سر ریپیٹ کیجیے. کیا نہیں دیکھا؟ بدھزم میں کبھی بدھسٹ ٹیمپل آپ نے دیکھا ہے دور دور سے؟ ہاں سر دیکھا ہے نا. ہاں، تو اس میں وہ جو بدھا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ایسے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں سر. اچھا، موکس. اب آپ یہ بتائیں، آپ نے کبھی مسجد میں بت دیکھا ہے دور دور سے؟ نہیں سر. خاموشی کیوں ہوگی؟ پر ہاں، تو آپ میرے ریفرنس ہو گئے حقیقی مشاہدہ سے کہ ماشاء اسلام ایک واحد دین ہے جس میں کوئی ایسے تصویروں پرستی کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ایک اللہ کی عبادت ہے، جو ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، ایسی کوئی ہم اس کی ظاہر مثال بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ اس طرح ہے یا ان کی طرح ہے. نہیں، جو اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں وہ ہم قرآن میں مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کیا ہے بالکل، اور ہم کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ انہیں نہیں دیتے. ٹھیک ہے سر، سمجھ گئے بات؟ سر ہاں، پر اب آپ میرا کا کچھ تیسرا سر ہاں سوال. سر آپ کا سوال تو تیسرا سوال سے پہلے میں ایک تھوڑا ڈیفینیشن. سمپل ہاں صاحب، سر. آپ کا سب سے چیلنجنگ کوشچن ہے وہ آخری رکھ دیجیے، اس کے بعد ہم یس دوسرے سر. کالر بھی لیں گے، اور امید کریں گے اوکے کہ آپ کا جب موسٹ چیلنجنگ کوشچن کا آنسر ہو جائے تو آپ انشاءاللہ آج اسلام میں داخل ہوں. سر. سر سوال، ہاں سوال سے پہلے میرا ایک سر کو چھوٹا سا ایک ڈیفینیشن تھا سر، کہ کس طرح ہم میرے نظر میں آیا کہ ایک کریٹر ہے، پر ایک اتنا اسٹرانگ کریٹر ہم کیسے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں کیوں دور ہوا یا پھر کیوں وجہ، میں یہ اس لیے بالکل کہنا چاہتا ہوں. ہاں صحیح کہ بات ہے، کریٹر. ہم بھی ہاں کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی ہم اسٹیچو نہیں بناتے. ہاں سر، تو میرے جی، سے اب تو آپ ڈاؤٹ اپنا سیشن تھا سوال سر. کر لیں، کوئکلی سوال کر لیں. ہاں سر، میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں سر. ہوں. سر وائی اسلام کا کانسیپٹ ہارڈ یا ایزی کیوں ہے سر؟ ہارڈیسٹ لیول پہ کیوں جاتا ہے؟ چاہے اگر میں مان لوں خدا ایک ہے، پر لیکن اگر کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا تو پھر دین دیکھیں کانسیپٹ گاڈ اسلام کا کا کلیئر ہے. کانسیپٹ بہت، بالکل ہاں سر، اسلام کا کانسیپٹ کانسیپٹ بہت اگر ایک گاڈ کا کلیئر سادہ، ہے. ٹھیک ہے، بہت اسلام کا جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، یہ ایک بہت آسان سادی بات ہے جو ایک جاہل نہ پڑھ مطلب جو بالکل بدو ہونا وہ بھی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ایک ہے، اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں مقصد دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، بس آسان بات ہے. اچھا، تو سمپل صاحب آپ کلمہ پڑھنے کے لیے ابھی تیار ہیں، کیا کہیں گے؟ ہاں بس اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے جو لائبریری ہے سر، یہ اتنے بکس کیوں ہے سر اسلام؟ وائی؟ بالکل، ایک سمپل، جیسا دیکھیں میرا نام ہی سمپل، میں نے سمپل ٹی کے کیوں رکھا؟ میرا سمپل ایک سمپل سا سوال ہے، کیونکہ بالکل ایک کامن انسان کو بھی سوال پوچھنے آنا، ایک کامن انسان بھی حق پہ پہنچے، میرا یہ بالکل کہنا ہے. صحیح بات ہے. پر سمپل یہ بھائی، بکس، دیکھیں ہاں سمپل، ہاؤ یہ میں بکس آپ کی کو لائبریری جواب سر. دیتا ہوں، ہاں سر. بالکل جواب دیتا ہوں. سمپل بھائی، آپ کو تو میں نے نہیں کہا کہ یہ کتابیں یا جو مفتی صاحب کے پیچھے ہیں وہ ساری آپ پڑھیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بس اسلام ہو گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، نبی محمد علیہ السلام ان کے غلام اور ان کے نبی ہیں، بالکل بات ختم ہو گئی. لیکن اب یہ جو کتابیں ہیں یا ان کی جو کتابیں ہیں، یہ تو پھر جو لوگ تحقیق کرنا چاہیں اسلام کی اور ڈیپتھ میں جانا چاہیں، جیسے ایک بات ہے، ایک سادی بات ہے کہ دنیا ہماری ہے اس میں چلتی ہے، لیکن اب دنیا کیسے چلتی ہے، ایٹماسفیئر کس طرح ہوتا ہے، اب اس پہ آپ تحقیق پہ سائنٹسٹ طرف جائیں تو پھر اس میں تو بالکل علم ہوگا نا. اسلام ایک حق دین ہے، تو اس میں جو تفصیل ہے وہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہے. عربی زبان، اس کے اگر نحو، صرف، حدیث، مصطلح، اصول و تفسیر. لیکن یہ مسلمان ہونے کے لیے تو شرط نہیں ہے نا حضرت. ایک مسلمان ہے وہ بالکل نہ پڑھے لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز اپنی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنا حق پورا کرتا ہے، وہ بھی جنت جائے گا. ایک بندہ ہے کہ وہ تحقیق کرنا چاہے، وہ اور پھر لوگوں کو سکھانا چاہے، وہ مسائل سیکھنا چاہے، تو اسلام بحر، پورا ایک سمندر ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ نے مسلمان ہونا ہے، آپ کو ایک سادی بات ہے، اللہ ایک، اللہ کو آپ مانتے ہیں سمپل بھائی؟ ہاں وہ تو میں مانتا ہوں سر. ٹھیک ہے، اس اللہ نے انبیاء ہمیں بھیجے ہماری رہنمائی کے لیے، یہ آپ مانتے ہیں؟ سر لاسٹ پروفیٹ آئے.
हाँ सर, जी इनके बारे में पढ़ा है, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, आप मानते हैं, हाँ सर। आप मुसलमान हैं, बस कलमा के लिए आप तैयार हो जाए। आप जिधर भी आप हैं तो आपके साथ जो लोकल लोग हैं मुसलमान, उनको हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि अल्लाह एक है और कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई बुत, कोई बंदर, कोई गाँव, कोई भी अल्लाह के, ना नबी, ना सालेह, ना कोई और इबादत के लायक नहीं, सिर्फ एक अल्लाह इबादत के लायक है। और अंबिया जो भेजे थे आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सब पे अल्लाह की मतलब सलातो सलाम हो, तो उनको आप मानते हैं, तो ये सादी बात है, इसमें कोई हेलो, कॉम्प्लिकेशन की आवाज बात आ रही नहीं है है। सर? ये किताबें पढ़, जी आ रही जी है, बिल्कुल। आ रही है। हाँ सर, मेरा नेटवर्क चलेगा था। हेलो सर, कैन यू रिपीट? अच्छा जी, जी मैंने ये कहा कि देखें, अगर आप ये बात मानते हैं, सादी बात, सिंपल बात, कि अल्लाह एक है, सिवाय अल्लाह किसी की इबादत का हक नहीं है, कोई ना किसी नबी की हम इबादत करते हैं, ना ईसा इब्न मरियम की, ना किसी औलिया की, ना किसी बुत की, ना किसी बंदर, ना किसी और किसी की इबादत नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। ये तो बात सर, ये सादी है, इंसानों ने मोहब्बत की वजह से बनाए सर। ठीक है, लेकिन ये हाँ, गलत मोहब्बत है ना, क्योंकि जब जिस चीज को मना किया गया है, जैसे आपने कहा है कि एक बहुत बड़ा जो कवी अल्लाह है, तो उसको इंसान हाथ से कैसे बना सकता है, तो ये तो एक बिल्कुल आपने सादी और खूबसूरत बात की है। तो इसमें अगर आप ये मानते हैं कि एक अल्लाह है, और आप ये मानते हैं कि उस अल्लाह ने अंबिया हमें भेजे, आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सबकी हम मोहब्बत करते हैं लेकिन इबादत नहीं करते, उन सब को हम मानते हैं, आप मानते हैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को, यस सर। तो ठीक है, माशाल्लाह। आप मुसलमान हैं, कलमे के लिए आप तैयार हैं। सर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है सर, पर जो एक्स जो जो एक्स मुस्लिम जो है, समझो अगर वो बताते कुरान में ये समझ नहीं आ रहा, ये कुछ है, तो सर उसके लिए फिर क्यों? अगर मेरे बिल्कुल, को फॉर्मूले आपको के मैं हिसाब से वो बताता हूँ, फिट बैठते हैं सर, फॉर्मूले के हिसाब से ठीक गॉड है, ऑफ कॉन्सेप्ट फिट बैठता है, लेकिन पर लेकिन नेक्स्ट लेवल बिल्कुल सर। आप बात सुनें, सिंपल भाई मेरी बात सुनें, देखिए आप बात सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेट मत करें। पहली बात यह है कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है, आप मानते हैं कि नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके आखिरी नबी थे, तो आप मुसलमान हैं। उसके आगे ये जो एक्स मुस्लिम जो ये बक 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 करते हैं ना, उन सब के जवाब हमारे पास हैं, रोजाना हमारे उनके साथ मुनाजरे वगैरह होते रहते हैं। आप जिधर भी हो, जिस मुल्क में भी हो, ऑफलाइन आप मुफ्ती साहब को बताएं कि मैं इस मुल्क में हूँ, इस जगह में हूँ, वो आपको किसी दाई के साथ राब्ता बना देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो भी कोई इश्कालात उठे, कोई एक्स मुस्लिम बात करे, तो उसके जवाबात हम देंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करें, ठीक है। इसी काम के लिए तो आप सिंपल भाई फिर हम ये यहाँ बैठे हैं। मेरा चैनल है, शेख साहब का बिल्कुल चैनल है, कैसर भाई का चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। हमारी तो हर रोज या हर दूसरे दिन स्ट्रीम होती है, आप हमसे जुड़िए। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि अगर वो काबिले एतना यानी काबिले तवज्जो है और हम उसको न देते हों, तो आप हमसे कहेंगे ये अहम सवाल है, इसका आपने अभी तक के जवाब नहीं दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, हाँ, अगर सामने वाला कोई लेकिन बैठकर बात कर रहा है महज अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या पैसे इकट्ठा करने के लिए, तो उसका हम्म, जवाब, उसका कोई जवाब नहीं, वो एक नॉनसेंसिकल बात है। सर बिल्कुल, पर पूरी पूरी दुनिया इस सच को क्यों छुपा रही है सर? हाँ, तो अब यही बड़ी अच्छी बात आपने की ना। देखें, आप दुनिया को देखें ना, तो जो दुनियादार होते हैं वो अपने मकसद निकालना चाहते हैं। अगर सारी दुनिया सूद को छोड़ दे तो ये बैंक क्या करेंगे? हाँ, सारी दुनिया में इस्लाम का अदल और इंसाफ आए तो ये जो जालिम लोग हैं ये क्या करेंगे? जो अमीर को अमीर रखना चाहते हैं, गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, जो लोगों को हुकूक नहीं देना चाहते, जो दुनिया में अमन नहीं चाहते, तो ये जो लोग सियासत वाले लोग होते हैं, जो दुनिया को अपनी बातों में चलाना चाहते हैं, तो इस्लाम को बुरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो लोग मुसलमान हो जाएंगे तो हमारी जो बदमाशी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप इन चीजों को छोड़ें, सिंपल भाई, बात सिंपल रखें। आप ये बताएं कि डू यू बेयर विट, आप ये गवाही देने के लिए तैयार हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है? यस सर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? यस सर। ठीक है, आप ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी, हक नबी हैं? यस सर। ये तो आपने इस्लाम कबूल किया है। ठीक है, अभी वेलकम। अभी अभी हम अरबी में करेंगे, आप मेरे साथ अरबी में पढ़ें, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ें, ठीक है। जो आपने उर्दू में कहा है अभी वो अरबी में करेंगे, ठीक है। तैयार हाँ है सर। जरा? अच्छा, अशहदु थोड़ी अल्ला, सर। मेरे ख्याल सर उन्होंने सुना नहीं, दोबारा रिपीट कर दीजिए। अशहदु अशहदु अन
अन अन ला अन ला ला इलाहा 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 इल्लल्लाह। इल्लल्लाह। शाबाश, बहुत बहुत खूबसूरत। व अशहदु व अशहदु अन्न अन मुहम्मद मुहम मुहम्मद मुहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु। व रसूलु। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ऐसे करें, ऑफलाइन अगर आप अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आप मुफ्ती साहब को भेजें, हमारे पास भी टीम है, आपके पास भी होगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, जो आपके साथ रब्ता रखेंगे। नमाज का तरीका जो है उस पे हमने वीडियोस बनाई है, नए मुसलमान जैसे आप हैं उनके लिए, इंग्लिश में है लेकिन खैर उर्दू में भी इंशाल्लाह पैदा कर सकते हैं। तो उसमें जो सही इस्लामी अकीदा है और सही नमाज और वजू का तरीका है वो आप सीखें आराम आराम से। लेकिन ये बात समझें, आज जो आपने किया है ये आपकी जिंदगी का सबसे मुहिम काम है। आपने अपने रब सुब्हाना व तआला को पहचाना है, उसकी गवाही दी है। आज आप एक नए बंदे हैं, पूरे आपके पुराने गुनाह, पूरे जो भी पुराना होना वो सब खत्म हो गया। ठीक है, जो जिंदगी का अहम इम्तिहान था आज आपने पास किया है। अल्लाह आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमें भी, ताकि हम दीन पे हक पे चल सकें। अल्लाह कबूल फरमाए हम सब से। ठीक है सर, घर वाले ठीक है, आप एक काम ये कीजिएगा कि मेरा ईमेल आप ले लें, ask mufti YNW ASK mufti MUFTI YNW@gmail.com। सर, आप प्राइवेट चैट में डाल सकते हैं? मैं प्राइवेट चैट में डाल देता हूं और आप मुझसे राब्ता कर लें इंशाल्लाह। कोई आपको हेल्प चाहिए तो हम आपको देंगे इंशाल्लाह ताला। मैं डाल रहा हूँ प्राइवेट चैट में। सर, घर वाले को कैसा? पहले इंशाल्लाह आप मुझसे राब्ता कर लें, इस पर भी बात करेंगे। सर, मैं वही कहना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एकदम परफेक्ट सर। लेकिन मेरा यही सवाल है सर, फाइनल मोमेंट कब रहेंगे सर? मतलब लोगों को कब हाँ, लोगों को सच कब मालूम पड़ेगा सर? फाइनल मोमेंट कब सर? बिल्कुल हजरत, देखें अभी जो आपकी जिंदगी का फाइनल मोमेंट था अभी आ गया, आपको हक सामने आ गया। इस तरह रोजाना लोगों को हक सामने आ रहा है, और जिसके सामने ना हो मौत के वक्त उनके सामने आ जाएगा, और क़यामत का दिन भी आएगा, लेकिन कब आएगा ये सिर्फ अल्लाह को पता है। फिक्र मत करें, दुनिया में हर एक घर में ये दीन पहुंचेगा। जैसे आज अल्लाह ने आपको हिदायत नसीब फरमाई है, इस तरह रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। आप ये सारी चीजें छोड़ें, आप अब सिर्फ ये शुक्र करें, पहले जाके सिजदा करें, सर जमीन पे रखें, अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी है। पूरी दुनिया में जो लोग दुनिया में पैसों में शराबों में गुमराह हैं, अल्लाह ने आपको उन सबसे निकाल के इधर अपने दीन की तरफ लाया है। ये पहली बड़ी बात है। उसके बाद आप अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाएं कि मैं और लोगों तक ये हक पहुंचाऊं। बास और मुनाजरे मत करें, बस जो लोग सुनना चाहें उनको उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि देखें अल्लाह एक है। आपकी वीडियो दिखा सकते हो सर? बिल्कुल हजरत, हमारी वन मैसेज फाउंडेशन चैनल है और हम की पैसे नहीं लेते। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको वाज़ेह कहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वन मैसेज फाउंडेशन की तरफ से या मेरी मस्जिद रिबात की तरफ से एक पैसा भी नहीं लेता। ये सारा हम फी सबिल्लाह करते हैं। मैं अपनी नौकरी करता हूँ, पैसे बनाता हूँ, ये सिर्फ अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं। तो वन मैसेज फाउंडेशन उर्दू हिंदी में भी चैनल है, वो आप देखें। मस्जिद रिबात हमारे मस्जिद का चैनल है। अगर आप सीरत नबी पे हमारा दर्स है, बिल्कुल मुफ्त है, कोई साइन अप की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। उससे आप सीखें और लोगों को सिखाएं। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे 6 या 7 महीने मैंने एक वीडियो देखा था, जो आपके स्कॉलर है, आई थिंक सो जाकिर नाइक जी सर, उसमें साइंस और कुरान में जो वो रखे उन्होंने प्रूफ, तो उसके वजह से मुझे क्लिक होता गया, तो मैं थोड़ा रिसर्च करते गया सर। अल्लाह अल्लाह उनसे भी कबूल फरमाए और हमसे भी कबूल फरमाए, और अल्लाह आपको और हमको और उनको सबको दीन की हक रास्ते पे इस्तकामत नसीब फरमाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल, ठीक है, इंशाल्लाह मैंने प्राइवेट सर, मैं एक गुजारिश है सर, सिर्फ आप जितने भी समझो नॉन मुस्लिम हो या फिर कुछ अगर गलत
बता रहे हो कि आप उनके सामने डिबेट कर सकते हैं सर, जो हम तो ऑनलाइन यहाँ है? इसी काम के लिए, हम इसी काम के लिए बैठे हैं। हम, हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी आए हमसे डिबेट करे। अभी आपसे पहले एक साहब आए हुए थे, वो नॉन मुस्लिम थे, वो बाकायदा डिबेट ही कर रहे थे। अब आप उसको फॉर्मल डिबेट का नाम दे या ना दे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन आंसर हो रहा था ओपनली। आपके बाद भी गैर मुस्लिम आएंगे, आप देखते रहिए। हम यहाँ इसी काम के लिए बैठे हैं। हाँ सर, अगर और एक्चुअली देखा जाए सर, ये सेंचुरी जो नेटवर्क की वजह से सर, आज नेटवर्क की वजह से एक न एक बात टच हो रही है सर। तो सर जी, लाखों करोड़ लोगों को अगर एक साथ टच होगी तो आई थिंक सर वेरी थैंक यू। चलें, देखिए, ठीक है, आप मैं तय सिंपल भाई कीजिए। आपकी खिदमत में मैं ये एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि जो आगे आप बता रहे थे कि लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। देखिए, कोई वजह है कि एक ज़माने में ये कन्फ्यूजन पैदा करते थे और उनकी वजह से लोग बहुत से कन्फ्यूज होते भी थे, लेकिन कोई वजह है कि अल्लाह ताला के फजल से जब से ईमान यूनियन मैदान में आई है, इस वक्त आप इनके चीदा चीदा उठा के देख लें। मैं आपको नाम ले लेके बता सकता हूं कि समीर इस वक्त आमिर हक साहब से भाग रहे हैं, डिबेट नहीं करते। सच वाला मुफ्ती यासरुद्दीन अलबाइदी साहब से फरार कर चुके हैं, जितना उन्होंने गलत बातें कही डिबेट में ओपन चैलेंज फरार हो चुके हैं। साहिल साहब उनके बड़े नाम हैं, जफर हेरिटिक नाम है, वो दोनों मुझसे इस वक्त फरार पे हैं। मैं बड़े हम्बली ये बात कहना चाहता हूँ, अब इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप पोस्टिंग करें, मैं अपने ग्रुप के लिए बड़े हम्बल तरीके से कह रहा हूँ। लेकिन ये दलील होनी चाहिए कि ये लोग लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एकेडमिक डिबेट में कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। इसको एविडेंस तो के तौर पे लें कि जब हक सामने आता है तो जो बातिल है वो अपनी फितरत के एतबार से उसने गायब होना होता है, पैरिश होना होता है, और आपके सामने हो रहा है। सर मुझे एक क्रिटिकल एक पूछना था सर, एक्सप्लेन सर, कुरान एक्सप्लेन के लिए सर एक हदीस को क्यों लिया जाता है सर? एक मेरे ख्याल से सिंपल, ठीक है। अब जो आपके सवालात हैं, इंशाल्लाह हमारी अगली स्ट्रीम्स भी होती रहेंगी, आप उसमें आइए। मैंने आपको अपना ईमेल दे दिया है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर उस पर शेयर कर सकता हूँ, आपसे बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपके जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो थियोलॉजी से मुताल्लिक हैं या और इस्लामिक टीचिंग से मुताल्लिक हैं, उसका मैं या शेख उस्मान साहब इंशाल्लाह दूसरे वक्त पर जवाब देंगे। फिलहाल हम दूसरे कॉलर्स को भी ले लें। हो सकता है कि जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, ये आज का जो प्रोग्राम है उनके लिए भी हिदायत का सबब बन जाए। आपने मेरा ईमेल ले लिया है? यस सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम, वस्सलाम वालेकुम।